سلام بیجان. وعلیکم السلام. میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کو بلایا ولید خان. بیجان، اس سے زیادہ میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. تم میرے رشتہ دار ہو اور بہت نزدیکی رشتہ دار. میں تم سے زیادہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. بیجان، آپ بلا جھجک ہم سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ولید خان آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. میں چاہتی ہوں کہ ہاشم خان حویلی واپس آ جائے. بیجان، یہ آپ پہلے پوری بات سنو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو مجھے بیچ میں کسی کا بولنا اچھا نہیں لگتا. میں معافی چاہتا ہوں بیجان. ہاشم خان نے جو کچھ کیا میں اسے بھولنے کو تیار ہوں، مگر حویلی کے دروازے صرف ہاشم خان کے لیے کھلے. وہ عورت جسے وہ اپنی بیوی کہتا ہے وہ اس حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی. بیجان، میں بھی ہاشم خان کو جانتا ہوں. وہ کبھی بھی اپنی بیوی اور بچی کے بغیر آپ کی یہ آفر قبول نہیں کرے گا. وہ بے شک ان سے تعلق رکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ہاشم خان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ولید خان، تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ میری مجبوری ہے. وہ میری واحد اولاد ہے اور اس دور تک پھیلی ہوئی ریاست کا واحد وارث. بیجان، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی ریاست کی مالک زیب النساء اتنی جلدی اپنی بہو سے ہار مان لے گی. ولید خان، ہوش میں ہو؟ سوچ کے بولے ہو نا کہ کیا کہا تم نے؟ زیب النساء ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی ریاست کی مالک ایک معمولی عورت سے ڈر جائے گی؟ بہو تو کیا، میں اسے اپنی خادمہ بھی نہیں ماننا چاہتی. معافی چاہتا ہوں بیجان. بات تھوڑی تلخ ہے لیکن بات سچی ہے. جس شخص نے آپ کی بجائے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اسے دوبارہ حویلی میں داخل کرنا شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیجان، اگر آپ نے یوں ہی ہاشم خان کو معاف کرنا تھا تو اتنی لمبی جنگ کرنے کا فائدہ. تم سے کس نے کہا کہ زیب النساء نے ہار مان لی؟ میں ہاشم خان کو جانتی ہوں. وہ زبردستی یا کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی بات نہیں مانے گا. پھر آپ ہی حکم کیجئے بیجان، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں بظاہر پیچھے ہٹ رہی ہوں ولید خان، مگر کبھی کبھی آخری اور فیصلہ کن وار کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں.